بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی خون کا بدلہ خون، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سعد خان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ اپنی طرف سے گل حسن کو ایک سخت آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی کے رشتے کی شرط اس لیے رکھ رہے تھے کہ ان کے نزدیک یہ ایک نہایت سخت شرط تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شاہینہ کو پیر پالے سے آزاد کرا کے اس کی شادی کی گئی تو اس کا سارا وبال شادی کرانے والے پر پڑے گا۔ اب وہ اس بات کا فیصلہ گل حسن پر چھوڑ رہے تھے کہ وہ یہ وبال خود لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ میں نے سعد خان سے پوچھا مقتول کے بھائی کا کیا نام ہے؟ وہ بولا اس کا نام شاہین خان ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں آیا ہوا ہے، شاید تم نے اسے دیکھا بھی ہو۔ اور ہم تم کو ایک بات اور بتاتا ہے، یہ شاہین خان اور شاہینہ ایک دوجے کو تھوڑا بہت پسند بھی کرتا ہے، اور پسند نہ بھی کرتا ہو تو ایک دوجے سے جان پہچان ضرور ہے ان کا۔ میں نے پوچھا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر اس لڑکی کا رشتہ ملک بخت کے خاندان میں ہو جائے تو یہ دشمنی ختم ہو جائے گی؟ وہ سینے پر ہاتھ مار کر بولا اس بات کا ضمانت ہمارا زبان ہے، اور یہ ایک بنگش کا زبان ہے۔ اس زبان کے ساتھ ملک بخت کا زبان شامل ہے، اور سب کا زبان بھی جن پر اکبر خان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ کچھ دیر میرے اور سعد خان کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، پھر سعد خان واپس چلا گیا۔ وقت رخصت میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس سلسلے میں گل حسن سے بات کرتا ہوں، اور کل شام تک اسے بتا دوں گا کہ گل حسن کیا کہتا ہے۔ اس رات پولیس کاروائی ملتوی کر دی گئی، اور اگلے روز صبح سویرے میں نے امرتسر کی نواحی بستی میں جا کر گل حسن اور سمر سے ملاقات کی۔ میں نے جب گل حسن کو بتایا کہ سعد خان نے کیا کہا ہے تو اس کی آنکھوں میں غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ کہنے لگا نواز صاحب، آپ کو نہیں معلوم وہ کیا چاہ رہا ہے۔ پیر پالے جیسی بزرگ ہستی کا نافرمانی کرے گا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں کھودے گا۔ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس لڑکی کو پیر پالے کی خدمت سے ہٹا کر اس کے ہاتھ پیلے کر دے۔ میں نے کہا یہ پیر پالے آخر ہے کون؟ وہ بولا پیر پالے کی خانقاہ دور اور نزدیک مشہور ہے۔ کچھ بوڑھے لوگوں کا کہنا ہے کہ پیر پالے کا عمر 110 سال سے بھی زیادہ ہے۔ وہ چمڑے کا لباس پہنتا ہے، اور جو لباس ایک بار پہنتا ہے وہ 10 سال تک نہیں اتارتا۔ اس کی دعا اور بد دعا میں اتنا اثر ہے کہ جو بیمار مردے کا مافک ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جو زندہ ہے وہ ایک پل میں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گل حسن نے مجھے اوپر نیچے پیر پالے کے کئی حیرت ناک قصے سنا ڈالے۔ اس نے بتایا کہ پیر پالے بے حد ضعیف شخص ہے، کمر دوہری ہو چکی ہے، کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اس کی خدمت گاری کو لوگ اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہر کسی کو اپنی خدمت کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اپنا خدمتگار خود چنتا ہے، اور جو ایک بار اس کا خدمتگار بن جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کا خدمتگار بن جاتا ہے، اور ہر طرح کی دنیا داری سے منہ موڑ لیتا ہے۔ پیر پالے کے خدمتگار کو بہت عزت دی جاتی ہے، اور اس کے خاندان کو بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر گل حسن نے بتایا کہ کس طرح چند برس پہلے پیر پالے کے ایک خدمتگار نوجوان نے اپنی بھاوج کے اکسانے پر خدمتگاری چھوڑ دی تھی، اور بھاوج کی چھوٹی بہن سے شادی کر لی تھی، اور کس طرح اس کی بھاوج لا علاج خارش کا شکار ہو کر تڑپ تڑپ کر مری تھی۔ میں نے گل حسن سے کافی دیر اس بارے میں گفتگو کی۔ اس کی باتوں سے میں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ اگر پیر پالے کی رکاوٹ ہے تو نہ تو گل حسن اپنے تایا کو بآسانی اس بات پر راضی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مقتول خاندان میں کر دے، اور پیر پالے کی رکاوٹ کوئی معمولی رکاوٹ نہیں تھی۔ گل حسن یا اس کے خاندان میں سے کوئی چاہتا بھی تو اس رکاوٹ کو پار کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ گل حسن سے ملاقات کے بعد میں جس طرح رازداری سے آیا تھا اسی طرح رازداری سے امرتسر واپس چلا گیا۔ رازداری سے آنے جانے کی وجہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں کوئی قبالی یا کوئی قبائلیوں کا مددگار میرے ذریعے گل حسن کی اس نئی پناہ گاہ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے۔ میری یہ احتیاط بڑی سود مند ثابت ہوئی، کیونکہ بعد ازاں پتہ چلا تھا کہ قبائلیوں نے
ایک بندہ مستقل طور پر میرے پیچھے لگا رکھا ہے۔ گل حسن کے پاس سے واپس امرتسر آتے ہوئے میں نے راستے میں ہی فیصلہ کر لیا کہ میں کرم ایجنسی جاؤں گا اور سدا کے اس پیر کو دیکھوں گا کہ وہ کیا شے ہے اور کیا کرامات ہے اس کے پاس کہ اس کی دعا اور بد دعا میں اتنا اثر سمجھا جاتا ہے۔ شام کے 7 بجے تھے جب میں اور بلال شاہ 36 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد امرتسر سے سدا پہنچے۔ اس وقت سدا آزاد ایجنسی کا ایک مختصر سا قصبہ نما شہر تھا۔ بڑا بازار بس ایک ہی تھا، چند بستروں کا ایک ہسپتال حال ہی میں یہاں بنا تھا۔ آزاد ایجنسی کے دوسرے علاقوں کی طرح یہاں بھی پولیس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پولیس کا کام خسادار فورس کرتی تھی۔ اس فورس میں فوج کی طرح نائک، جمعدار اور حوالدار وغیرہ کے عہدے ہوتے ہیں۔ تھانے کی جگہ پیکٹ ہوتی ہے۔ مجھے جس پیکٹ میں جانا تھا اس کا انچارج نائب صوبے دار ترا خان تھا۔ ترا خان کو میں اپنی آمد کی اطلاع پہلے ہی دے چکا تھا اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ کس غرض سے یہاں آ رہا ہوں۔ ایک اغوا کیس کے سلسلے میں ترا خان پہلے بھی میری مدد کر چکا تھا۔ ترا خان نے خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ میزبانوں نے بتایا کہ پارا چنار سے آگے افغانی پہاڑوں پر برف پڑی ہے اور یہ یخ بستہ ہوا انہی پہاڑوں کو چھو کر آ رہی ہے۔ ترا خان نے پٹھانوں کی روایات کے مطابق ہماری خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رات 9-10 بجے جب ہم قہوے کی پیالیاں لے کر آتش دان کے ارد گرد بیٹھے تو ترا خان نے ہمیں پیر پالے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ پیر پالے کی دعا سے زیادہ اس کی بد دعا مشہور ہے اور لوگ اس سے جتنی عقیدت رکھتے ہیں اتنا ہی خوف بھی کھاتے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں ترا خان نے کہا، خو اس کی خانگاہ میں نوجوان خادمائیں اور عورتیں وغیرہ تو ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے اس کے بارے میں کوئی شکایات نہیں کی۔ ویسے بھی وہ اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا ویسا بات سوچا نہیں جا سکتا۔ میں نے نائب صوبے دار ترا خان سے پوچھا، خان تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ پیر پالے واقعی نیک آدمی ہے؟ وہ بولا، برادر ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم اس سے صرف 2 یا 3 بار ملا ہے۔ ویسے ایک بات ہم تم سے کہے گا، اگر تم پیر پالے کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتے ہو تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ یہاں کا لوگ یہ برداشت نہیں کرے گا اور خواہ کا فساد کھڑا ہو جائے گا۔ پیر پالے اچھا ہے یا برا لیکن اس کے ہاتھ میں شفا ضرور ہے۔ پچھلے 8-10 برس میں سینکڑوں ہزاروں مریض اس کے ہاتھ سے صحت یاب ہو چکا ہے۔ میں نے ترا خان کو یقین دلایا کہ ہم اپنے مہربان میزبانوں کے لیے کسی طرح کی کوئی مصیبت کھڑی نہیں کریں گے۔ اگلے روز علی الصبح ہم ترا خان کے ساتھ اس کی جیپ میں پیر پالے کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر سے خانقاہ کا فاصلہ قریباً 10 میل تھا۔ یہ سارا راستہ ناہموار اور سنسان تھا۔ کہیں کہیں پتھروں اور گارے سے بنے ٹیڑے میڑے مکانات نظر آ جاتے تھے۔ نہ کہیں کوئی کھیتی نہ باغ۔ اس سارے علاقے پر غربت ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ آخر ہم ایک سیاہی مائل ٹیلے کے دامن پر پہنچے۔ یہاں قدیم طرز کی ایک خانقاہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے گنبدوں اور محرابوں والی یہ خانقاہ قریباً 2 کنال جگہ پر پھیلی تھی۔ خانقاہ کے سامنے ایک وسیع احاطہ تھا اور احاطے کی پتھریلی 4 دیواری اور خانقاہ کے گنبدوں پر رنگ برنگے بے شمار جھنڈے لگے تھے۔ احاطے کے سامنے ایک بڑا دروازہ تھا جس سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ہمیں اپنی جیپ خانقاہ سے قریب 1 فرلانگ کے فاصلے پر چھوڑنا پڑی۔ باقی کا راستہ ہم نے پیادہ طے کیا۔ جلد ہی ہمیں پیر پالے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خانقاہ کے ایک برآمدے میں مجمع لگا تھا اور ایک عجیب الخلقت انسان اس مجمع کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا۔ اس کے سر اور چہرے کے بال جٹاؤں کی صورت لٹک رہے تھے۔ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور اس کی عمر واقعی 100 سال کے لگ بھگ نظر آتی تھی۔ یہی پیر پالے تھا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک جوان سال شخص اس کے منہ سے کان لگائے بیٹھا تھا۔ جو کچھ پیر پالے کہتا وہ جوان شخص اونچی آواز میں دہرا دیتا۔ حاضرین یہ فرمودات بڑی توجہ اور عقیدت سے سن رہے تھے۔ کیونکہ یہ سب کچھ گاڑی پشتوں میں تھا اس لیے میرے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ میں اور بلال شاہ نائب صوبے دار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے پیر پالے کی پچھلی جانب جا بیٹھے۔ یہاں بھی عقیدت مند موجود تھے۔ پیر پالے سے ہمارا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اب ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس کا حلیہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ چمڑے کے ایک بوسیدہ اور غلیظ لباس میں تھا۔ اس لباس میں کئی جگہ چمڑے ہی کے پیوند لگے ہوئے تھے۔
معلوم نہیں اس کی کمزور جان اتنا بھاری بھرکم لباس کیسے اٹھا لیتی تھی۔ پیر پالے کے جسم پر میل کی تہیں تھیں اور جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے، لیکن اس کے پیروکاروں کے لیے شاید یہ بو عطر کی طرح تھی۔ وہ اس سے نزدیک تر ہونے کی کوششیں کر رہے تھے۔ 10-15 منٹ تک پیر پالے کی تقریر جاری رہی، پھر پیر پالے احاطے کے وسط میں ایک اونچے پتھر پر جا بیٹھا۔ اسے 2 نوجوان سہارا دے کر وہاں تک لے کر گئے تھے۔ ان نوجوانوں نے گیر والا لباس پہن رکھا تھا۔ اسی رنگ کے لباس والے 2-3 اور نوجوان بھی مجھے نظر آئے۔ پیر پالے پتھر پر بیٹھ گیا تو وہ جوان سال شخص بھی اس کے پاس جا بیٹھا، جو اس سے پہلے مترجم کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ یہ شخص سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا اور شکل و صورت سے کچھ پڑھا لکھا نظر بھی آتا تھا۔ اس شخص کے پاس لکڑی کا ایک چوکور ڈبہ تھا۔ اس نے ڈبے کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں مٹی کے کئی لوٹے نظر آئے۔ ان سب لوٹوں پر سبز رنگ کیا گیا تھا۔ بہت سے عقیدت مندوں نے ایک قطار بنا لی اور باری باری پیر پالے کے پاس پہنچنے لگے۔ وہ سب اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے پیر پالے کے پاس پہنچ رہے تھے۔ بڑی عاجزی سے سر جھکا کر وہ پیر پالے سے اپنا اپنا مسئلہ بیان کرتے۔ پیر پالے سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا۔ ہاں، سرخ و سفید رنگ والا جوان سال شخص کبھی کبھی کوئی سوال بھی پوچھ لیتا، پھر وہ سبز لوٹوں میں سے کسی ایک لوٹے میں ہاتھ ڈالتا اور ایک پڑیا نکال کر پیر پالے کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ پیر پالے یہ پڑیا ضرورت مند کو دے دیتا۔ ضرورت مند بڑی عقیدت سے جھک کر کئی بار سلام کرتا اور الٹے پاؤں چلتا ہوا پتھر سے نیچے آ جاتا۔ پتھریلی سیڑھیوں کے پاس ہی ایک گڑھا رکھا تھا۔ وہ حسب توفیق اس گڑھے میں نذرانہ ڈالتا اور باہر نکل جاتا۔ یہ کاروائی قریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ پھر ایکا-ایکی سرخ رنگ والا شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ علاج معالجے کا وقت ختم ہو گیا۔ جو مرد و زن رہ گئے تھے وہ مایوسی سے منہ لٹکا کر رہ گئے۔ گیرو لباس والے نوجوان نے حسب سابق پیر پالے کو بازوؤں سے تھام کر سہارا دیا اور آہستگی چلاتے ہوئے اس حجرے میں لے گئے جہاں کسی بھی مرد کا داخلہ ممنوع تھا۔ خدمتگار نوجوان بھی حجرے کے دروازے پر جا کر ٹھہر گئے۔ اندر سے 2 پردہ نشین عورتوں کے ہیولے برآمد ہوئے اور یہ ہیولے پیر پالے کو حجرے میں لے گئے۔ دفتن کسی نے زور سے میری کمر پر چٹکی کاٹی۔ میں نے گھوم کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ یہ ایک چادر پوش پہاڑن تھی۔ طویل و عریض سیاہ چادر نے آنکھوں کے سوا اس کے قریباً سارے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ چٹکی کاٹنے کے بعد وہ اپنی جگہ رکی نہیں بلکہ نپے تلے قدموں سے چلتی ایک ستون کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل لا تعلق کھڑی تھی۔ ایک پردہ پوش عورت سے ایسی حرکت کی مجھے توقع ہرگز نہیں تھی۔ مجھے شبہ ہونے لگا کہ شاید یہ عجیب و غریب حرکت کسی اور نے کی ہے، لیکن چند لمحے بعد جب اس عورت کی نگاہیں مجھ سے ملیں اور اس نے اپنی پٹاخ سے مجھے آنکھ ماری تو سارا شک و شبہ ختم ہو گیا۔ عورت کی یہ دوسری حرکت اتفاقاً بلال شاہ نے بھی دیکھ لی تھی۔ وہ حیران لہجے میں بولا، خان صاحب یہ کیا چکر ہے؟ کوئی پرانی واقف کار لگتی ہے آپ کی۔ بلال شاہ کی سنی انسنی کرتے ہوئے میں عورت کی طرف گیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ قریب جا کر میں نے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو یہ منظر کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچتا، عورت نے چادر اپنے چہرے سے کھسکا دی۔ لگتا ہے میرے اور آپ کے ستارے بار بار ٹکرا رہے ہیں، وہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں حیران رہ گیا۔ میرے سامنے کملا سنہا کھڑی تھی۔ یہ دوسری تیسری بار تھی کہ وہ اس طرح اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیسے؟ وہ بولی، جیسے آپ چلان مکمل کرنے کے لیے تفتیش کرتے ہیں، میں سٹوری مکمل کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ ویسے بھی آپ کا ساتھ کچھ اچھا سا لگنے لگا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی، لیکن جہاں اس کی زبان خاموش ہوئی وہیں سے اس کی خوبصورت آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا، اور یہ وہی بات تھی جس کو سمجھنے کی کوشش میں ہزاروں سال سے مرد کا بیڑا غرق ہو رہا تھا۔ اس خوبرو برہمن زادی کی نیت میں مجھے شروع سے کچھ گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ اب یہ گڑبڑ کچھ اور واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی۔ میں نے کہا، میرے خیال میں تمہاری میری اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی کہ تم مجھے یوں چٹکیاں کاٹتی پھرو۔ وہ بولی، میں نے چٹکی بے تکلفی جتانے کے لیے نہیں کاٹی، میرے پاس آپ کے لیے ایک بے حد اہم اطلاع ہے۔ کیسی اطلاع؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، میں نے ایک کھوج لگایا ہے۔ آپ نے وہ پڑیاں دیکھی ہیں جو پیر پالے اپنے مریضوں کو دے رہا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی،
میرا خیال ہے میں جان گئی ہوں کہ وہ پڑیاں کس چیز سے بنتی ہیں اور کون بناتا ہے انہیں۔ میں نے پوچھا کب سے ہو یہاں؟ وہ بولی پچھلے 5 روز سے جان ہتھیلی پر لیے پھر رہی ہوں، اور پتہ ہے کس کی خاطر؟ اچھا پھر کبھی بتاؤں گی، وہ ایک دم بات بدل کر بولی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک چنچل سی سرخی نظر آ رہی تھی۔ خیر اب کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ وہ واپس چلے جائیں، میں اور آپ یہیں رہیں گے۔ شام سے 1 گھنٹہ پہلے یہ خانقاہ بالکل خالی کر دی جاتی ہے، خانقاہ کے خاص آدمیوں کے سوا کوئی یہاں نہیں رک سکتا۔ لیکن ہم دونوں رک جائیں گے۔ کیسے رکیں گے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، اور وہ چیز بھی دکھاؤں گی جو یہاں کے سادہ لوگوں کی نگاہ سے اب تک اوجھل ہے۔ میں نے تیزی سے سوچا اور فیصلہ کیا کہ مجھے کملا کی بات مان لینی چاہیے۔ میں نارمل قدموں سے چلتا واپس بلال شاہ اور نائب صوبے دار کے پاس پہنچا۔ وہ برآمدے میں دوسرے عقیدت مندوں کے درمیان کھڑے تھے اور چائے کی سبیل سے چائے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، میں آج رات یا کل صبح خود ہی آ جاؤں گا۔ کملا کے بارے میں ان کو بتا دیا کہ وہ ایک مشہور ہندی اخبار کی رپورٹر ہے اور اسی سلسلے میں یہاں گھوم رہی ہے جس سلسلے میں ہم آئے ہیں۔ بلال شاہ مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگا، خان صاحب پچھلے کچھ دن سے مجھے بہت بری خوابیں آ رہی ہیں، آپ ذرا احتیاط سے کام لیں۔ کچھ لوگ واقعی کالی زبان والے ہوتے ہیں، جو بددعا دیں تو فوراً لگ جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے یہ پیر پالے۔ کچھ نہیں کر سکتا یہ پیر پالے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اور جہاں تک برے خوابوں کا تعلق ہے، تم رات کو کھانا کھاتے ہی سو نہ جایا کرو۔ جتنا کھانا تم کھاتے ہو تمہیں چاہیے کہ کھانے کے بعد کم از کم امرتسر سے جلندر تک دوڑ لگاؤ۔ وہ بولا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں خان صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ پیر پالے کی بددعا سے پہلے ہی برے وقت کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ یہ جو خوبصورت بلا آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کہیں کوئی نقصان ہی نہ کر جائے آپ کا۔ میں نے کہا بلال شاہ اس میں تمہارا قصور نہیں، تمہاری فطرت ہی ایسی ہے، جہاں کوئی عورت میرے ارد گرد دیکھتے ہو تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتا ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے، مجھے واپس جا کر تمہیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ اس شام میں اور کملا اپنے پروگرام پر عمل نہ کر سکے، کیونکہ شام سے 2-2.5 گھنٹے پہلے ہی اچانک گیرو لباس والے خادموں نے خانقاہ لوگوں سے خالی کروا لی۔ غالباً وہ فرش اور دیواریں وغیرہ دھونا چاہتے تھے، لیکن اگلے روز ہمیں موقع مل گیا۔ ہم 4:30-5 بجے تک خانقاہ میں زائرین کے درمیان گھومتے پھرتے رہے۔ پھر کملا نے مجھے اشارہ کیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا اندرونی برآمدوں میں آ گیا۔ یہاں بڑے بڑے طاقت دانوں میں چربی کے چراغ جل رہے تھے اور چربی کی بو در و دیوار میں رچی بسی تھی۔ منقش لکڑی کا ایک قدیم زینہ برآمدے سے کسی بالکنی یا گنبد میں جاتا تھا۔ اس زینے کے نیچے ایک تاریک سا خلا بن گیا تھا۔ اس خلا کے پاس پہنچ کر کملا کچھ دیر نارمل انداز میں کھڑی رہی۔ میں نے دیکھا سیاہ چادر کے اندر سے اس کی حسین و جمیل آنکھیں کسی وحشت زدہ ہرنی کی آنکھیں لگتی تھیں۔ وہ بڑی تیزی سے کرب و جوار کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر ایک دم اس نے میرا بازو تھاما اور مجھے لے کر زینوں کے تاریک خلا میں گھس گئی۔ یہ بڑی مختصر سی جگہ تھی، بمشکل 2 مربع فٹ رہی ہوگی۔ ہم ایک دوسرے سے چپکے کھڑے تھے۔ کملا کے گداز نشیب و فراز میرے جسم سے پیوست تھے۔ بلال شاہ مجھے اس حالت میں دیکھتا تو جھگڑالو سوکن کی طرح مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا۔ ہم 4-5 منٹ خاموشی سے اپنی جگہ کھڑے رہے۔ خانقاہ کے کمروں اور برآمدوں میں لوگوں کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کملا کے کان میں سرگوشی کی، اور کتنی دیر یہاں رکنا ہوگا؟ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، جیسے کہہ رہی ہو اتنی خوبصورت تنہائی میں کھڑے ہو اور پھر بھی پریشان ہو، تم انسان ہو کہ مٹی کے مادھو ہو؟ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، میں نے کہا۔ بس آدھ پون گھنٹہ، اس نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں پر سایہ کرنے والی پلکیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں۔ بظاہر وہ کوشش کر رہی تھی کہ مجھ سے دور ہٹ کر کھڑی ہو، لیکن یہ کوشش صرف مجھے دکھانے کے لیے تھی، ورنہ میری طرح وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ ایسی مختصر جگہ میں ہم اسی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی مجھ سے اس طرح لپٹی تھی، لیکن اس واقعے اور آج کے واقعے میں بہت فرق تھا۔ اس وقت اسے کوڑا بردار قبائلی پیٹ رہا تھا اور وہ خوف سے لرز رہی تھی، لیکن آج اس کے جسم میں ایک خاموش طوفان سا کروٹیں لے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے خانقاہ کی چہل پہل کم ہو رہی تھی۔ آخر آدھ پون گھنٹے میں وہاں قریباً خاموشی چھا گئی۔ اب صرف اکا دکا خادمین کی مدھم آوازیں ابھر رہی تھیں۔ کملا سنہا نے 10-15 منٹ مزید انتظار کیا،
پھر مجھے لے کر وہ زینوں کے نیچے سے نکلی، ایک ستون کی اوٹ میں رک کر کچھ دیر برآمدے کا جائزہ لیتی رہی، پھر میرے ہمراہ تیزی سے ایک آہنی دروازے میں داخل ہو گئی۔ سفید رنگ کے اس دروازے پر سارا دن ایک لٹ بردار خادم کھڑا رہا تھا، لیکن اب یہ انتظام نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم آگے پیچھے چلتے ایک راہداری میں داخل ہوئے اور پھر چند زمین دوز زینوں تک پہنچ گئے۔ میرے لباس میں سرکاری ریوالور موجود تھا اور میں اسے کسی بھی وقت ہاتھ میں کر سکتا تھا۔ وہ کل 8 زینے تھے۔ زینوں کے آخر میں ایک اور دروازہ نظر آیا۔ دروازے کو کنڈی لگائی گئی تھی، لیکن کنڈی میں تالا نہیں تھا۔ کملا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے محتاط رہنے کا اشارہ دیا اور پھر بڑی چابک دستی سے آواز پیدا کیے بغیر کنڈی کھول دی۔ ہم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ کملا نے دروازہ پھر بند کر دیا۔ آپ کی دائیں جانب طاق میں ماچس اور چراغ ہے۔ کملا کی سرگوشی ابھری۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر چراغ روشن کیا۔ تہہ خانے میں مدھم روشنی پھیل گئی۔ ایک جانب دیوار گیر الماری نظر آ رہی تھی۔ اس الماری میں بہت سی انگریزی دوائیں ڈبوں اور بوتلوں میں بند رکھی تھیں۔ بالکل کسی ڈسپینسری کا منظر نظر آ رہا تھا۔ ایک جانب گولیاں وغیرہ پیسنے کے لیے 2 بڑے بڑے ہاون دستے رکھے تھے۔ ان ہاون دستوں کے پاس ہی سفید کاغذ کی پڑیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ کملا نے ایک پڑیا اٹھا کر مجھے دکھائی، اس پر پشتوں میں کچھ لکھا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولی، اس لفظ کا مطلب ہے شفا کی مٹی۔ ان سب پڑیوں پر یہی لفظ لکھا ہے، لیکن ان کے اندر شفا کی مٹی کے بجائے انگریزی دوائیں ہیں۔ سب میں گولیاں پیس کر بھری ہوئی ہیں۔ کسی میں اسپرین ہے، کسی میں قنین، کسی میں پینسلین اور اینٹی بائیوٹک۔ وہ سرخ و سفید رنگ والا شخص جو خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، حقیقت میں ہندو ہے۔ جگدیش کمار نام ہے اس کا۔ میں نے اس کمرے میں اس کی ساری باتیں سنی ہیں۔ میرے خیال میں وہ کسی ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر رہا ہے۔ خانقاہ میں آنے والے ہر مریض کے لیے شفا کی مٹی کا انتخاب وہی کرتا ہے، لیکن پڑیا وہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا بلکہ پیر پالے کو تھما دیتا ہے۔ دفعتاً میں چونک گیا۔ کہیں بالکل پاس سے مجھے باریک مدھم سی آواز آئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ آواز ایک روشن دان سے پھوٹی تھی۔ یہ روشن دان فرش سے قریباً 15 فٹ کی بلندی پر تھا اور اسے لکڑی کے تختے جوڑ کر بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ دواؤں والی الماری پر چڑھ کر اس روشن دان تک پہنچا جا سکتا ہے، مگر مسئلہ لکڑی کے تختوں کو اکھاڑنے کا تھا۔ یہ تختے کافی مضبوطی سے جمے نظر آتے تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتا چلا، یہ روشن دان پیر پالے کے حجرے میں کھلتا تھا اور اسی لیے اسے تختے لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ روشن دان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے یا نہیں کہ اچانک سامنے والی دیوار پر ایک سایہ لرزا۔ میں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا، میری یہ عجلت کام آ گئی، ورنہ لوہے کی میخوں والی ایک نہایت وزنی لاٹھی کملا کا سر لہو لہان کر دیتی۔ میں نے یہ وار لاٹھی کے درمیان سے اپنے ہاتھ پر روکا اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ٹانگ کی بھرپور ضرب حملہ آور کی چھاتی پر ماری۔ وہ پشت کے بل دواؤں والی الماری سے ٹکرایا۔ کئی شیشیاں لڑک کر فرش پر گریں اور چکنا چور ہو گئیں۔ کملا کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ نکلی اور وہ ایک کونے میں سمٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ حملہ آور سنبھل کر دوسرا وار کرتا اور مجھے دفاع پر مجبور ہونا پڑتا، میں نے جوابی حملہ کیا اور لپک کر اس کی گردن اپنے بائیں بازو میں جکڑ لی۔ اس کے ساتھ ہی میں گھوم کر اس کی پشت پر آیا اور میرا 38 بور ریوالور اس کی کن پٹی سے جا لگا۔ خبردار، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ جو ہی حملہ آور ذرا ڈھیلا پڑا، کملا نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی۔ ہم تھوڑی دیر اپنی اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ مجھے خطرہ تھا کہ بوتلیں ٹوٹنے کی آواز سن کر کوئی اس طرف متوجہ ہو جائے گا، لیکن حیران کن طور پر ایسا نہیں ہوا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ کوئی اس طرف نہیں آئے گا تو میں نے گیرو لباس والے ہٹے کٹے خادم کی گردن میں ریوالور کی نال گھسیڑی اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنے پیر و مرشد کا دیدار کرائے۔ چند ہی لمحے بعد ہم پیر پالے کے حجرہ شریف کے سامنے کھڑے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر خادم اڑیل ٹٹو کی طرح رک گیا۔ نہیں، آگے نہیں جائے گا، وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا۔ تیرا تو باپ بھی جائے گا۔ میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، پیر پالے کا بددعا نہ لو، تمہارا زندگی برباد ہو جائے گا۔ اس 4 دیواری سے اپنے قدموں سے چل کر باہر نہیں جائے گا تم۔ میں نے اس کی کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ جمایا۔ ایسی تیسی تیرے پیر پالے کی، چل دروازہ کھول ورنہ بھیجا نکال کر ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ خادم لرزتا کانپتا آگے بڑھا۔ اس نے بند دروازے پر دستک دی۔ کملا نے اس سے پشتو میں کچھ کہا، غالباً یہ کہا تھا کہ وہ پشتو جانتی ہے
اس لیے وہ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ ذرا دیر بعد اندر سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ جواب میں خادم نے کچھ کہا۔ اندر سے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا گیا۔ ایک پٹھان دوشیزہ نے سر نکال کر باہر دیکھا۔ میں نے خادم کو زور سے دھکا دیا اور دروازہ کھولتا ہوا پیر پالے کے حجرے میں گھس گیا۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی چیخی اور اس کے ساتھ ہی اندر سے دو اور نسوانی چیخیں ابھریں۔ میں نے دیکھا نحیف اور نزار پیر پالے ایک دوشیزہ کی گود میں سر رکھے نیم دراز تھا، دوسری دوشیزہ غالباً اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اب ان دونوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ کملا نے پھرتی کے ساتھ حجرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہ ایک مضبوط دروازہ تھا اور اس میں اندر کی طرف لوہے کا بولٹ لگا ہوا تھا۔ باہر سے زبردستی دروازہ کھولنے کی کوشش کی جاتی تو یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس ٹھٹری ہوئی تاریک شب میں اس ویران خانقاہ کے حجرے میں ایک پیر نما بدبودار بوڑھا اپنی 3 خادماؤں، ایک خادم اور 2 مہمانوں کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ یہ ایک وسیع حجرہ تھا اور اس کے اندر بھی 2 کمرے موجود تھے۔ میں نے ڈری سہمی ہوئی خادماؤں کو فوراً ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اب بڑے حجرے میں پیر پالے اور ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ حجرے کے طاقوں میں خوشبودار چراغ جل رہے تھے۔ دیواریں اور چھت منقش لکڑی کی تھیں۔ فرش پر نمدے بچھے تھے اور حجرے کے بیچوں بیچ ایک گڑھے میں کوئلے دہک رہے تھے۔ پیر پالے اپنی گھنی سفید بھووں کے پیچھے سے یک ٹک ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ضعیف لوگوں کی طرح اس کا سر مسلسل ہلتا چلا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ بہت مدھم آواز میں بولا۔ مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ وہ پشتو آمیز لہجے میں اردو بول سکتا ہے۔ میں نے کہا ہم تمہاری بد دعا لینے آئے ہیں۔ سنا ہے کہ تم بندے کو کھڑے کھڑے راکھ کر دیتے ہو۔ کیا بک بک کرتے ہو؟ وہ پوپلے منہ میں زبان گھما کر بولا۔ اس کی آواز بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ میں نے جیب سے شفا کی مٹی والی پڑیا نکالی اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ کیا ہے؟ پیر پالے کا ہلتا ہوا سر کچھ اور زور سے ہلنے لگا۔ اس کے بعد پیر پالے اور ہم دونوں کے درمیان قریباً 1.5 گھنٹہ مسلسل بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کی تفصیل بیان کرنے لگا تو آپ کو کئی صفحات اور سننے پڑیں گے۔ مختصراً یہ کہ میں نے پیر پالے پر پورا دباؤ ڈالا اور اس سے اس بات کا اعتراف کروا لیا کہ ان پڑیوں میں شفا کی مٹی نہیں بلکہ انگریزی دوائیں پیس کر ڈالی گئی ہیں۔ مریضوں کو چکر دینے کے لیے ان پڑیوں میں تھوڑی بہت چکنی مٹی بھی ڈال دی جاتی تھی۔ پیر پالے نے کہا اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اگر پہنچایا ہوگا تو فائدہ ہی پہنچایا ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ علاقے کے سادہ لوگ انگریزی علاج کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے مریضوں کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ان کو انگریزی دوائیں دے رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی یہ دلیل قطعی ناقابل قبول تھی۔ اس نے اپنی پیری فقیری چمکانے کے لیے ایک مدت سے یہ پڑیوں والا ڈھونگ رچایا ہوا تھا اور عین ممکن تھا کہ اس کی خاک شفا سے کئی لوگ خاک میں بھی مل چکے ہوں۔ پیر پالے اس بات کی وضاحت بھی نہ کر سکا کہ وہ نوجوان لڑکیوں کو اپنے حجرے میں کیوں رکھتا ہے اور جو خدمت یہ لڑکیاں انجام دیتی ہیں وہ مرد کیوں انجام نہیں دے سکتے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ لڑکیاں اپنی مرضی اور خوشی سے یہاں رہ رہی ہیں اور وہ انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہے۔ لیکن جب میں نے ان لڑکیوں سے بات کی تو ایک لڑکی نے ایک ایسی بات بھی بتائی جس سے پیر پالے کا کہا غلط ثابت ہو گیا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی سے مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتا، لیکن پیر پالے ایسا کرتا تھا، بلکہ وہ اس گفتگو میں اس حد تک آگے نکل جاتا تھا کہ کوئی شریف آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکیوں سے کہتا تھا کہ اس طرح کھل کر باتیں کرنے سے انسان کی روح میں 2 کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، ایک کھڑکی میں سے اچھی سوچیں تازہ ہوا کے ساتھ اندر آتی ہیں اور دوسری کھڑکی میں سے بری سوچیں باہر نکل جاتی ہیں۔ یہ 2 کھڑکیاں کھولنے کے لیے یہ جنونی بوڑھا لڑکیوں سے گھنٹوں مرد اور عورت کے نازک تعلقات پر باتیں کرتا تھا۔ وہ لڑکیوں سے شرمناک سوال پوچھتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ وہ بھی اس سے سوال کریں۔ وہ عورتوں اور مردوں کی خاص بیماریوں کے بارے میں بھی نوجوان لڑکیوں سے بلا روک ٹوک گفتگو کرتا تھا۔ تاہم تینوں لڑکیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پیر پالے یا اس کے کسی خادم نے کبھی ان سے کوئی نازیبا حرکت نہیں کی۔ ان 3 لڑکیوں میں شاہینہ بھی شامل تھی۔ اس نے اپنے باپ کا نام صمد خان بتایا اور اقرار کیا کہ وہ گل حسن کی تایا زاد بہن ہے۔ میں نے تینوں لڑکیوں سے علیحدہ علیحدہ بھی بات کی۔ شاہینہ چاہتی تھی کہ وہ اس ماحول سے نکل جائے، لیکن والدین کی بے عزتی اور عزیز و اقارب کے طعنوں کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایسا سوچتے ہوئے ڈرتی تھی۔ پھر پیر پالے کی بد دعا کا ڈر بھی اس کے ذہن پر مسلط تھا۔
دوسری لڑکی کا نام یاسمین تھا، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی۔ اگر کوئی اچھا سبب لگ جاتا اور وہ یہاں سے نکل سکتی تو یہ بھی اسے قبول تھا۔ دوسری صورت میں وہ باقی ماندہ زندگی اس چار دیواری میں بھی گزار سکتی تھی۔ تیسری لڑکی اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی تھی اور یہیں رہنا چاہتی تھی۔ ان تین لڑکیوں کے علاوہ کچھ بڑی اور درمیانی عمر کی عورتیں اس خانقاہ میں موجود تھیں۔